السلام علیکم ناظرین، پروگرام تعلیم اور دنیا میں میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں کہ کیا بچے جو ہے اسکول میں 7-8 گھنٹے گزارنے کے بعد بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن سینٹر ان کو بھیجا جائے، اکیڈمیز میں بھیجا جائے، جہاں پر بڑے ٹیلنٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کا نگہبان ہوتے ہیں، ان کی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں، اسکول کی کوئریز ہوتی ہیں، ان کو وہ حل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا اسکول سسٹم جو ہے اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، جو بچے جو ہیں اپنی پرابلمس کو گھر بیٹھ کے سالو نہیں کر سکتے، نیکسٹ ٹیچر سے جا کے سوال نہیں کر سکتے، اکیڈمیز جانے کی ضرورت اتنی کیوں ہے؟ اور یہ جو ریٹ ریس ہے کہ اگر فلاں جو ہمارا کلاس فیلو ہے اس کے مارکس لاسٹ ٹائم زیادہ تھے، وہ فلاں جگہ پہ پڑھتا رہا ہے تو ہم نے بھی وہیں پر جانا ہے، کیا یہ بوجھ نہیں ہے پیرنٹس پر؟ اسی والے سے ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں جوائن کیا ہے عاشق زبیری کو، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں یونٹی انٹرنیشنل اسکول میں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جو اکیڈمیز کا سسٹم ہے کیا یہ صحیح ہے، یہ بچوں کو لرننگ کے لیے کیا یہ اچھا انسٹیٹیوٹ ہے بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف ہمیں مختلف قسم کے اسکولس نظر آتے ہیں، نیشنل، انٹرنیشنل، پرائیویٹ اسکولس ہیں، ایسے حالات میں ٹیوشن سینٹرز بھی ہیں، اکیڈمیز بھی ہیں، کہ بچوں کو واقعی میں جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا جی کہ یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں، اکیڈمیز، کوچنگ سینٹرز ہیں، اس کو کہتے ہیں شیڈو انڈسٹری۔ ٹھیک شیڈو انڈسٹری وہ ہوتی ہے کہ جب ایک میدان ہوتا ہے جی اور ایک شعبہ ہوتا ہے تو اس کے انڈر ایک اور کوئی شعبہ کھل جاتا ہے جو ریگولیٹڈ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گھر میں اپنا ٹیوشن سینٹر کھول سکتا ہے، اکیڈمی کھول سکتی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا کوالٹی ڈیلیور ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کو سمجھنا کہ یہ کیوں وجود میں آتے ہیں۔ یہ وجود میں اس لیے آتے ہیں، مین کلپریٹ یہ ہے کہ جو آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے، ٹھیک اسٹینڈرڈائزڈ ایگزامز ہیں، آپ کے بورڈز کے ایگزامز ہیں، وہ اس طرح ڈیزائن ہوئے ہیں کہ صرف رٹ کے اور ایک چیز کو بار بار پش کر کے تو پھر بچہ اچھے ریزلٹس لے سکتا ہے، ٹھیک اور اس سے اس کی کوئی ابیلٹی نہیں ٹیسٹ ہوتی سوائے یہ کہ وہ کتنی انفارمیشن کو جذب کر لے اور پھر پیپر کے اوپر تھوڑے ٹائم کے میں اس کو ٹرانسفر کر دے۔ پھر رٹا لگوایا جاتا ہے۔ رٹا لگوایا جاتا ہے۔ ٹھیک اور ٹیوشن اکیڈمیز کیونکہ اب کلاس میں ٹیچرز وہ یہ رول نہیں پلے کرتی، تو آفٹر اسکول، آفٹر آورز جو ہے اکیڈمیز یہ رول پلے کر رہی ہوتی۔ ٹھیک سر، آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو پریشرائز کیا جاتا ہے اسکولس میں جب ان کے ریزلٹس اس طرح کے آتے ہیں؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بچے اسکول ٹیچرس کے پاس جاتے ہیں اکیڈمیز میں، ان کے مارکس بھی زیادہ اچھے آ رہے ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جو یا تو نہیں جاتے ہیں یا اکیڈمیز میں کسی اور میں جاتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو اس طرح سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس بھیجیں، ہم آپ کے بچے کو زیادہ دیکھیں گے کیونکہ ہم آپ کے بچوں کے کلاس ٹیچر بھی ہیں؟ جی، یہ ایک نا ایتھکس کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ادھر، ٹھیک کہ دو بڑے مقدس شعبے ہیں، تعلیم اور ہیلتھ کیئر جسے ہم کہتے ہیں، جی صحت اور فلاح۔ تو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کو شیڈو انڈسٹری سے بچانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، کہ اس میں نا ایتھیکل معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جس طرح اسی کی ایک مثال دے دیں کہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، بالکل پیشنٹس ان کے پاس آتے ہیں، وہ لائنوں میں سارا دن کھڑے رہ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں میرے پرائیویٹ کلینک میں آنا کیونکہ وہاں پہ میں تم سے 1500-2000 فیس لوں گا، اس کے بعد میں تمہیں دیکھوں گا۔ غریب غربا لوگ بالکل اپنے علاج کے لیے سب کچھ بیچ باچ کے بھی کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک تو اگر اس کو چیک نہ کیا جائے تو پھر وہ ڈاکٹرز استحصال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچرز یا ایجوکیشنسٹ کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ استحصال کی طرف جانے لگتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، آپ ہمارے پاس بھیجیں، کیونکہ ان کو وہ ایکسٹرا انکم ملتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کریں گے تو یہ ایک تو جو ہے ان ایتھیکل ہو جاتا ہے اکثر، اور اکثر جو لوگ ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز چلا رہے ہوتے ہیں وہ خود ڈے ٹائم ٹیچرز ہوتے ہیں اور اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو پھر ادھر فنل کرتے ہیں۔ یہ واقعی آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ بالکل۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اسکولز والوں کی بنتی ہے، کیونکہ جہاں پر آپ کا بچہ 7 سے 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے لیکن جب گھر آتا ہے تو وہ اتنا کنفیوز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس ظاہری طور پر سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لٹریسی ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ان کو پھر پیرنٹس کو جو ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے ایسی اکیڈمیز میں تاکہ جو بچوں کا جو ہوم ورک ہے یا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ایگزامس کی تیاری کرنی ہے آگے۔ اچھا، میں مزیدار بات بتاؤں جی آپ کو، یہ اسٹڈیز، یہ ریسرچ ہوئی ہے نا، کوئی بھی بات میں بغیر ریسرچ کے نہیں کر ٹھیک رہا۔ تو پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو ٹریک کرتے ہیں۔ ٹھیک تو میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ 34% پرائیویٹ اسکول اسٹوڈنٹس پنجاب میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں۔ ٹھیک
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکول کمزور ہیں تو گورنمنٹ اسکول والے 11% گورنمنٹ اسکول والے ہوتے ہیں, یعنی 11% آف اسٹوڈنٹس گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکولز وہ ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں. 34% بچے جو پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں وہ ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں. اچھا, اور مزیدار بات کہ جو زیادہ اچھے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ جاتے ہیں. تو کلپرٹ اسکولز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم ہے. آپ تو عقل مند بچوں کو بھی, جو صلاحیتوں والے بچے ہیں, پیرنٹس ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹاپ کر جائیں, وہ اچھے مارکس لے آئیں. سارا ایک نظام سال کا بچوں کو نچوڑنے کا ہو جاتا ہے, بجائے ان کو ایک مکمل تعلیم و تربیت دی جائے. صرف ایگزام کی تیاری کے لیے سارا نظام گھنٹوں سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی غدی بچہ ہے, کوئی کمزور بچہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, یا اس کا سلیبس کور نہیں ہو رہا ہے اس لیے وہ اکیڈمی میں جا رہا ہے. زیادہ وہ بچے جا رہے ہوتے ہیں جو کمپیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جیسے گھر آتے ہیں ان کو اکیڈمیز کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ہائی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا, میں جو بار بار بتا رہا ہوں, آپ کس چیز کو ایجوکیشن کہہ رہے ہیں اور کس چیز کے کو آپ کیسے تجزیہ کر رہے ہیں کہ کون ایجوکیٹڈ ہے. جس نے نمبر اچھے لیے, چاہے اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں, چاہے اس کو کریٹیکل انالیسس کسی چیز کو سوچ کے اس کا حل نہ نکال سکتا ہو, وہ اس کے پاس تخلیقی صلاحیتیں نہ ہوں, ٹھیک ہے, وہ کسی چیز کو اسٹڈی کر کے کوئی اپنی ایک رائے نہیں قائم کر سکتا, یہ چیزیں تو آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. اس کے ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ٹیسٹ کر رہے, اس کی انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی کہ وہ پرابلم سالونگ ابیلٹی اس کی کیسی ہے, یا اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسے ہیں, یہ تو ساری ٹیسٹ نہیں ہوتی. زندگی میں کامیابی میں یہ چیزیں کام آتی ہیں. آپ کا میٹرک پیپر, آپ کا FSC پیپر کام نہیں آتا. تو اس لیے یہ بات پہلے دیکھنی ہے کہ آپ کس معیار پہ اور کس پیمانے پہ بچوں کو جج کر رہے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے یا نہیں. صرف یہاں سے انفارمیشن رٹ کے اس پیپر پہ ٹرانسفر کر دینا 3 گھنٹے کے اندر, اس بیسس پہ کر رہے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پری لرننگ اپرچونیٹیز دیکھ کر جو ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ فلاں سبجیکٹ میں اگر ہمارا بچہ کمزور ہے تو اکیڈمی جائے گا یا کوچنگ سینٹر جائے گا تو اس کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی. کیا یہ رائے ٹھیک ہے پیرنٹس کی؟ ونس اگین, کمانڈ صرف اس کو ٹیسٹ ٹیکنگ میں حاصل ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہے لاہور کی, انہوں نے ایک ریسرچ کی, اس کا انہوں نے رزلٹ یہ بتایا کہ انہوں نے کئی اکیڈمیز کے اونرز اور ان کے جو کوچز ہیں ان سے بات چیت کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایگزامینیشن اورینٹیڈ ہے, اس لیے ہم اس کے نوٹس اور اس کے گیسٹ پیپرز دیتے ہیں بچوں کو, اور ان کو فوکس کراتے ہیں, ان سے ٹریننگ, ان کی ڈرلنگ کراتے ہیں, جیسے جو ہے نا جیسے ایک ٹریننگ ہوتی ہے, تاکہ وہ اب ہائر مارکس لے سکیں ایگزامینیشن میں. لیکن ہم ان کو اس پہ نہیں فوکس کراتے کہ وہ اپنے تخلیق کاری کریں, کوئی جو ہے اپنی کریٹیکل لرننگ کریں. لرنرز نہیں پروڈیوس کرتے آپ نا. تو لہٰذا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں کیونکہ ہم اچھے ریزلٹس, ہم ان کے ٹیسٹ سکورز بہتر کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے ٹیسٹ سکورز بھی بہتر ہوں گے. یہ بھی چیز چیلنج کی گئی ہے ریسرچ میں کہ ضروری نہیں ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ ہاں, لیکن وہ کیونکہ انٹیلیجنٹ بچے ہی جا رہے ہیں اکیڈمیز میں, اس وجہ سے ان کے ریزلٹس تو ظاہری بات ہے زیادہ اچھے آئیں گے. اچھا بالکل ٹھیک سر. سر دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ سارا سال بے شک ٹیوشن نہ بھی پڑھیں, لیکن جیسے ایگزامس کی باری آتی ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ زبردستی ان کو بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں, رائے لینا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیچرس کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کلاس ٹیچر ایک اچھا ٹیوشن کوچ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا, ادھر آپ کے جو ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ جیسے کہتے ہیں, آپ کے 2 انٹرسٹ چل رہے ہیں نا, تو یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کلاس میں اس کی نیڈ پوری کر دیں گے تو پھر وہ ٹیوشن کے لیے نہیں آئے گا, تو پھر آپ کی جو ہے ارننگ کم ہو جائے گی. اس لیے آپ قصدن کلاس میں اس کی نیڈ پوری کر ہی نہیں رہے پورے سال میں. اگر آپ سال میں یعنی روزانہ اور ہفتے وار چیکس رکھیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اور اس کی گروتھ کے, اس کی لرننگ کے, تو پھر آپ سال کے آخر تک نہیں انتظار کریں گے کہ اس کا ایگزام لیا جائے کہ یہ کتنا سمجھ گیا. تو اگر ٹیچرز ایک چیز کر لیں اور پیرنٹس ٹیچرز کو اس پر تھوڑا سا آمادہ کریں اور اسکول بورڈ کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھئی ہمارے بچوں کا روزانہ نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن پہ چیک ہو ان کی, اس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں, کہ جو بات سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے, کتنی گرپ ہو رہی ہے, بجائے یہ کہ صرف
جو ہے نا مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد 6 ماہی 6 ماہی ان کے ایگزامز ہوں یا سالانہ ایگزامز ہوں, تب تک وہ بہت دیر ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بھی بہت ایجوکیشن سسٹم کو پاکستان میں چینج کر دے گی, اور یہ شیڈو انڈسٹری سے آپ بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک. سر آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ہیوی جو فیسز دینی پڑتی ہیں پر سبجیکٹ کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کافی زیادہ اماؤنٹ میں فیس جو ہے وہ لیتے ہیں یہ اکیڈمیز والے, تو آپ کو لگتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ان کا کانفیڈنس بھی ہے وہ اتنا نہیں ہو پاتا کلاس میں جب جائیں گے تو ہمارا جو ساتھ کلاس فیلو ہے وہ تو فلاں ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے, اس کے پاس نالج زیادہ ہے, وہ ٹیسٹ میں زیادہ اچھا کر رہا ہے, ہم تو گئے ہی نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے فائنینشیل کرائسس جیسے ایشوز بھی آتے ہیں, مینٹل بہت دیکھیں کمرشلائزیشن تو ہوئی ہے, یہ نہیں کہ کیا جا رہا ہے جب بھی, اور اس نے کسی نے قصدن نہیں کیا, یہ نیچرلی ہوگا. ٹھیک ہے نا, آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ نیچرلی اس طرف جائے گی جہاں سے اس کو زیادہ ارننگ ہو جائے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرے. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ نے بات کی بچے کے لیول پہ کہ بچہ لیول اس لیول پہ دیکھتا ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, میرا ساتھی میرے کلاس فیلو اس کی انکم اس کے پیرنٹس کی زیادہ ہے تو وہ افورڈ کر پا رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ کلاس ڈفرینشیشن بھی ہو جاتی ہے کہ افورڈ کرنے والے بڑی بڑی اکیڈمیز میں بڑی بڑی ٹیوشن یا ٹیوٹرز کو فیس دے رہے ہیں, تو پھر نا ایک تو یہ رزلٹ بھی زیادہ اچھے لے رہے ہیں, تو یہ ویسے ہی دبا ہوا طبقہ ہے اور زیادہ دبایا جا رہا ہے. اور جب تک آپ اپنی جو ہے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کو اپلفٹ نہیں کریں گے, آپ کی جنرلی جو ہے آپ کے ملک میں خوشحالی نہیں آ سکے گی. تو یہ خود چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن, کے طبقات بنانے میں, اور نچلے طبقے کو اور نیچے کرنے میں اور اونچے والے طبقے کو اور اونچا کرنے میں. آپ کا ایجوکیشن کا جو یہ مصنوعی نظام ہے, کمرشل نظام ہے, اور زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کے ملک کے زوال میں. بالکل. سر آپ بھی اپنے اسکول کے اوبیسلی چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں جو بچے ہیں ان کا ٹیوشن جانے کا رجحان کتنے پرسنٹ ہے, کیا وہ کلاس میں سیٹسفائی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ٹیچرس کی جانب سے تو پوری کوشش کی بھی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ سارے ٹیچرز ایک جیسے ہوتے ہیں جو ٹیوشن ہی بلا کے ان کو سمجھائیں گے, کچھ فیئر بھی ہوتے ہیں اپنے شعبے کے ساتھ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ٹیچرس کو کس طرح سے گائیڈ کیا ہے, ان کی لرننگ کس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلیں؟ جی بالکل, ہم تو سارے اس میں اپنا ایفرٹ اسی میں لگاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے ہمارا کمپلیٹلی نان کمرشل مقصد ہے, میں اس سے ایک پیسہ نہیں کماتا, جو بھی ارننگ ہوتی ہے وہ سسٹم کے اندر ہی جاتی ہے. ہم جو لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ان کے خلوص پہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو اپنا مقصد بنا کے اور اپنی پیشن کے ساتھ اپنے یعنی امت کو اور انسانیت کو دینے کے لیے کون تیار ہے, ہم اس پہ سلیکٹ کرتے ہیں ایز ورسز کے دوسرے کرائیٹیریا پہ. جو زیادہ دل دے گا اپنا وہ زیادہ منتقل کر سکے گا بچوں کو. اچھا, رولز میں ہمارے یہ ہے فار ایگزامپل کہ ہماری ٹیچرز ہمارے اسکول کے بچوں کو آفٹر اسکول نہیں, اگر ہمیں پتہ چلا امیڈیٹلی ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے, تو یہ چیز ہم نے پریونٹ کی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ ہم پیرنٹس سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو, ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کو جو کام ملا اس نے کر لیا, اگر یہ خود نہیں کر پا رہا تو پھر ہمیں بتائیں کیونکہ ہمارے یہاں کمی ہو رہی ہے پھر. تو پھر ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. صرف وہ بچے ٹیوشنس کرتے ہیں ہمارے اسکول میں جو فار ایگزامپل ان کو لینگویج پرابلم ہو, ٹھیک ہے, انگلش بہت کمزور کیونکہ انگلش میڈیم ہے, یا اردو کمزور ہے, کچھ بیک گراؤنڈ سے ایسے آتے ہیں جس میں فرسٹ لینگویج ان کی مے بی پشتو ہوگی, سیکنڈ لینگویج ہندکو ہوگی, تھرڈ لینگویج جا کے اردو ہوتی ہے, فورتھ لینگویج انگلش, ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یا پھر ان کے پیرنٹس یا تو ساتھ نہیں ہیں, کسی گارڈین کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا کچھ اس طرح سے کوئی بہت انوملی, بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں, شاذ و نادر, جو ایکچولی ٹیوشن لے رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر وہ ٹیوٹر بھی صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اپنا اسکول کا کام اس نے کر لیا کہ نہیں. ہم بالکل اکیڈمی کلچر زیرو ہے ہمارے یہاں. جب ہمارے 8, 9, 10th میں آتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو کنسیپچولی لرننگ کراتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ بھی اب کنسیپچول کی طرف آنے لگا ہے, اور ساتھ میں ایگزام پریپریشن کراتے ہیں تاکہ ایگزام میں بھی اچھے ریزلٹس لائیں لیکن لرننگ ان کی کمپلیٹ ہو, اور تھنکرز بنے, سائنٹسٹ بنے, کوشچن کریں اور ریسرچ کریں. ایگزیکٹلی. اور واقعی میں علم کی طلب حاصل ہو ان کو.
بالکل بہت شکریہ حاشر زبیری چیف ایگزیکٹو یونٹی انٹرنیشنل اسکول سے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ابھی ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو شیڈو انڈسٹری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو اسکول میں بچوں کو نہیں صحیح سے پڑھا پاتے, تو وہ ان کو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اکیڈمیز میں یا ٹیوشن سینٹرز میں آئیں, ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ ٹائم دیں گے اور آپ کا جو سبجیکٹ ہے جس میں آپ ویک ہیں ہم آپ کو اس میں کمانڈ آپ کی دے دیں گے اور آپ اچھا کریں گے, نیکسٹ ٹائم آپ کے اسکورز بھی زیادہ ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت, ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئی موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اور ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کوئی اگر ہمارا ویور ایسا ہے جس کے مائنڈ میں بہت سارے کویشچنز آ سکتے ہیں پروگرام دیکھنے کے بعد, تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جا کے وہ کویشچن سینڈ کر دیں. اوبیسلی نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو دیکھیں گے اور پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.